زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج بدھ کا دن 7 اپریل اور سال 2021 ہے۔ آج کی نیوز بلیٹن میں سارن بلوچ حاضر خدمت ہے۔ آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ کوئٹہ میں پیر کی رات سریابی فلائی اوور پر قائم قابض پاکستانی فورس ایف سی کیمپ کے چیک پوسٹ پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے دستی بم پھینکا ہے، جس سے وہاں تعینات ایک ریاستی اہلکار شدید زخمی ہوا۔ دھماکے کے بعد شہر میں قابض پاکستانی فورسز نے ناکہ بندی کر کے عام عوام کو تنگ کیا، تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے مذکورہ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ بی ایل اے کے سرمچاروں نے پیر کی رات کوئٹہ میں سریاب فلائی اوور پر قائم قابض پاکستانی فورسز فرنٹیئر کور کے چیک پوسٹ پر دستی بم پھینکا، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار زخمی ہوا جبکہ پوسٹ کو نقصان پہنچا۔ نوشکی سے 2 سال قبل قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ایک نوجوان بازیاب ہوا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق بازیاب ہونے والا اسفند یار ماندائی کو 2 سال قبل 6 جنوری سال 2019 کو قابض پاکستانی فورسز نے گرفتاری کے بعد لاپتہ کر دیا تھا۔ بلوچستان میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے اسفند یار ماندائی کی بازیابی کی تصدیق کر دی ہے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا، بلوچستان میں قابض پاکستانی فوج کی جارحیت میں آئے دن تیزی آ رہی ہے، جبکہ بلوچستان میں طول عرض میں لوگوں کو قتل اور جبری طور پر گمشدہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بے نام ترجمان کے مطابق ڈیرہ بگٹی، کاہن اور سبی سے متصل لہڑی میں پاکستانی فوج نے گزشتہ دنوں جارحیت کی ایک نئی لہر شروع کی، جس میں 4 افراد کو قتل اور کم از کم 7 افراد کو اغوا نما گرفتاری کے بعد جبری لاپتہ کیا ہے۔ BNM ترجمان نے کہا، بلوچستان میں پاکستانی فوج کی قتل غارت گری اور جبری گمشدگیوں نے ایک انسانی بحران پیدا کیا ہے، جس نے کوہ سلیمان سے لے کر بحر بلوچ تک سب کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر کئی لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنا ایک معمول بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BNM عالمی سطح پر ان گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، لیکن اس مسئلے کو انسانی حقوق کے عالمی اداروں کی بھرپور توجہ کی ضرورت ہے۔ جب تک عالمی طاقتیں بلوچستان کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتے، تب تک بلوچستان میں پاکستانی مظالم ختم نہیں ہوں گے۔ BNM ترجمان نے مزید کہا کہ بلوچوں کے لیے نہ صرف مقبوضہ بلوچستان میں بلکہ بندوبست پاکستان کے ہر کونے میں ریاستی عناصر نے زندگی اجیرنگ کر دی ہے۔ کراچی کے بلوچ علاقوں میں ایک بار پھر جرائم پیشہ گروہوں کو متحرک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہاں عوام میں سیاسی اور علمی بیداری کی لہر کو روکا جا سکے، اور اسی مقصد کے لیے ماضی میں بھی منصوبہ بندی کے تحت لیاری کو جرائم پیشہ افراد کا گڑھ بنایا گیا تاکہ وہاں بلوچ آبادی کو علمی اور سیاسی بنیادوں پر پسماندہ رکھ کر ان کے بلوچستان سے رشتوں کو کمزور کیا جا سکے، لیکن لیاری قوم دوست جماعتوں کی جنم بھومی ہے۔ جرائم پیشہ گروہوں کو علاقے میں پنپنے سے روکنے کے لیے قومی سیاسی سوچ کے ساتھ منظم ہونے کی ضرورت ہے، اور بلوچستان میں رہنے والے بلوچ لیاری کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہب میں دارو ہوٹل کے قریب مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے، جس کی شناخت شکیل ولد مولا بخش گجر کے نام سے ہوئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق مقتول دارو ہوٹل سے اپنے گھر واقع جنگی گوٹ جا رہا تھا کہ مبینہ طور پر مسلح ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح لسبیلا کے پہاڑی علاقے کنراج میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے، جس کی شناخت غلام نبی مینگل کے نام سے ہوئی ہے۔ مستنگ میں اماج کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے محمد حسین ولد محمد حسن نامی ایک شخص کو قتل کر دیا ہے۔ پنجگور میں اتفاقیہ گولی چلنے سے نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری ایڈوکیسی پلین بلوچ کے بھائی زائد بلوچ ہلاک ہو گئے ہیں۔
بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ایک وفد نے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری بالاج قادر کی سربراہی میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی جامع بلوچستان کے علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ کا دورہ کر کے ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کی۔ اس موقع پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاجی اور علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے بالاج قادر کا کہنا تھا، یونیورسٹی ملازمین کو اپنے حقوق کی خاطر بات کرنے کی پاداش میں انتظامیہ کی جانب سے نوٹسز جاری کرنا قابل مذمت ہے۔ جامع بلوچستان کو نااہل پالیسی میکرز نے معاشی بدحالی کا شکار بنا دیا ہے اور ساتھ ساتھ جامع کو 1 ارب سے زائد کے مالی خسارہ کرنے والوں کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بی ایس او یونیورسٹی آف بلوچستان کو بچانے کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہے اور ہر طرح کی ناانصافیوں اور غیر قانونی فیصلوں کو چیلنج کریں گے۔ نیشنل پارٹی اور بی ایس او پجار کیچ کی جانب سے تربت میں کیسکو کی زیادتیوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ کیچ سے ہمارے نامہ نگار کے مطابق کیسکو کی صارفین کے ساتھ زیادتی، بلا وجہ لوڈ شیڈنگ اور غیر قانونی طور پر مختلف علاقوں میں ٹرانسفارمر اور پورے فیڈر بند کرنے کے خلاف ریلی کے شرکاء نے شہید فدائی چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر نیشنل پارٹی کے ضلعی صدر ایڈوکیٹ مشکور انور سمیت انجمن تاجران، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کی غیر اعلانیہ اور بدترین لوڈ شیڈنگ نے عوام کو ذہنی اذیت سے دوچار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیسکو کا رویہ شہریوں سے اچھا نہیں ہے، سفید پوش لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، بلیدہ ہو شاپ تمپ اور دور دراز کے علاقوں میں بجلی نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن عوام سے پورا بل لیا جاتا ہے۔ بلوچستان کے مرکزی شاہراہوں کو 2 رویہ کرنے کے منصوبے کو آئندہ مالی سال کے پی ایس ڈی پی میں شامل کرنے کے لیے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور وفاقی حکام سے ملاقات کے لیے کھٹ پتلی اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بزنجر کی قیادت میں 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ کمیٹی کے قیام کے حوالے سے سیکریٹری اسمبلی نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ کمیٹی میں اسمبلی میں نمائندگی رکھنے والے تمام پارٹیوں سے ممبر لیے گئے ہیں۔ کمیٹی وزیراعظم پاکستان عمران خان سمیت وفاق کے دیگر متعلقہ حکام سے ملاقات کر کے معاملے کو ان کے نوٹس میں لائے گی اور رپورٹ اسمبلی میں جلد از جلد پیش کرے گی۔ کمیٹی کے قیام کے حوالے سے سیکریٹری اسمبلی نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل واڈیلا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے شوکاز نوٹس کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی شوکاز نوٹس کا جواب مسالیانہ کی بجائے جارحانہ انداز میں دے گی، جبکہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو نے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو سخت جواب دینے کی ہدایت کر دی ہے، جس کے بعد شیری رحمان، راجہ پرویز اشرف، فرت اللہ بابر، نیئر بکاری سمیت دیگر رہنما شوکاز نوٹس کا جواب تیار کریں گے۔ شوکاز نوٹس کا جواب تیار کر کے حتمی منظوری کے لیے آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو بھجوایا جائے گا۔ بھارت میں ماؤ نواز باغیوں کے ساتھ جھڑپ کے دوران 22 سیکیورٹی اہلکاروں کے ہلاکت کے بعد بھارتی حکومت نے فورسز کو باغیوں کے خلاف فیصلہ کن آپریشن شروع کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پیر کو بھارتی وزیر داخلہ نے سیکیورٹی فورسز کو ہدایت کی کہ وہ ماؤ نواز باغیوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کریں۔ اس فیصلے کا اعلان وزیر داخلہ نے ہلاک ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی آخری رسومات میں شرکت کے بعد ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس میں کیا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ہفتے کا واقعہ باغیوں کی پریشانی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ سیکیورٹی فورسز نے باغیوں کے علاقوں میں اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک مسافر بردار پیری اور کارگو جہاز کے درمیان تصادم کے نتیجے میں کم سے کم 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق واقعہ دارالحکومت ڈھاکہ کے جنوب میں دریائے شیتا لکیا میں پیش آیا، جہاں 100 سے زائد مسافروں سے بھری چھوٹی مسافر کشتی ایک کارگو سے ٹکرانے کے بعد الٹ گئی۔ حکام کے مطابق پیری میں 50 افراد سوار تھے اور حادثے کے بعد متعدد افراد لاپتہ ہیں۔
سعودی عرب کی حج و عمرہ کی وزارت نے کہا ہے کہ 3 کیٹیگری کے افراد کو کورونا سے محفوظ تصور کر کے انہیں عمرہ ادا کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ سعودی حکام کے مطابق وہ تمام افراد جو کورونا ویکسین کی 2 خوراکوں کا کورس مکمل کر چکے ہوں، ایسے افراد جنہوں نے عمرہ ادا کرنے سے 14 روز قبل ہی ایک خوراک والی ویکسین کا کورس مکمل کیا ہو، اور وہ افراد جو وبا سے صحت یاب ہو چکے ہوں، انہیں عمرہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ حکام کا کہنا ہے کہ مذکورہ تینوں کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے افراد کو عمرہ ادائیگی کی اجازت دی جائے گی۔ ترکی نے اپنی بحریہ کے ایسے 10 ریٹائرڈ ایڈمرلز کو حراست میں لے لیا ہے جنہوں نے صدر طیب اردگان کے استنبول میں نہر بنانے کے منصوبے پر کھلے عام تنقید کی تھی۔ حراست میں لیے جانے والے یہ افراد ان 104 ریٹائرڈ ایڈمرلز میں شامل ہیں جنہوں نے اس مشترکہ خط پر دستخط کیے تھے، جس کے ذریعے ترک حکام کو متنبہ کیا گیا تھا کہ اس منصوبے سے آبنائے باسفورس پر بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ حراست میں لیے گئے 10 ایڈمرلز پر ریاست کی سلامتی اور آئینی حکم کے خلاف جرم کے ارتکاب کے الزام کے تحت کارروائی کی گئی ہے۔ دوسری طرف استنبول میں تقریباً 100 خواتین نے صدر طیب اردگان کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا، جس کے تحت ترکی کی حکومت نے خواتین کو تشدد کے خلاف تحفظ فراہم کرنے والے ایک تاریخی بین الاقوامی معاہدے سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مظاہرے میں شرکت کرنے والی خواتین کا ترک صدر طیب اردگان سے مطالبہ تھا کہ یہ فیصلہ واپس لیا جائے، جبکہ یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ ترکی میں ہم جنس پرستوں کے خلاف تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کو روکنے کے اقدامات کیے جائیں۔ اردن میں گزشتہ چند روز کے دوران ملک کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوئم کے خلاف ہونے والی بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد بغاوت کے مبینہ سرغنہ شہزادہ حمزہ نے شاہ عبداللہ کی غیر مشروط وفاداری کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنے ایک مکتوب میں باغی شہزادے حمزہ نے گزشتہ 3 روزہ واقعات کے بعد کہا ہے کہ وہ خود کو ہاشمی مملکت اردن کے فرمانروا کے سپرد کرتے ہیں۔ شہزادہ حمزہ نے سوموار کے روز ایک مکتوب پر دستخط کیے جس میں انہوں نے شاہ عبداللہ دوئم کی وفاداری کا عزم کیا ہے۔ مکتوب میں ان کا کہنا ہے کہ ہم سب اردن کی سلامتی اور قومی مفاد کے خاطر شاہ عبداللہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارین بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com۔